کشمیر کی ایک ماں جس نے لمحوں میں اپنی پوری نسل کھو دی، چند سیکنڈز کا طوفان اور سکینہ بی بی کا پورا خاندان مٹی تلے دفن ہو گیا۔ بارش نہیں، آسمان ٹوٹا تھا۔ کشمیر اور خیبر پختونخوا میں پوری کی پوری بستیاں بہہ گئیں۔ یہ صرف سیلاب نہیں تھا بلکہ نسلوں کا خاتمہ تھا۔ چند لمحوں میں روشنی ختم ہو گئی۔ بارش نے ایسی قیامت ڈھائی کہ پوری وادیاں اجڑ گئیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں حمزہ تارڑ۔ ویورز، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں سیلاب سے کئی گھر اجڑ گئے۔ سکینہ کے خاندان میں کوئی مرد نہیں بچا، ایک نسل دفن ہو گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی ابھی اپنے رشتہ داروں کے گھر کے پاس ہی پہنچی تھی کہ ایک زوردار آواز آئی، یکدم روشنی ختم ہو گئی اور بارش اس قدر برسی جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ یہ کہنا ہے سکینہ کا۔ ایک طوفان میرے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ یہ الفاظ کشمیر کی رہائشی 48 سالہ سکینہ بی بی کے ہیں، جن کے خاندان کے 6 افراد کلاؤڈ برسٹ یعنی بادل پھٹنے سے بارشوں اور سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکام کے مطابق حالیہ بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ سے 13 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ کشمیر کی اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 350 مکانات متاثر ہوئے، جن میں 79 مکمل تباہ اور 271 کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ ان میں سے ایک گھر سکینہ بی بی کا تھا، جن کے خاندان میں اب کوئی مرد نہیں رہا۔ اس کلاؤڈ برسٹ میں صرف ایک گھر ہی نہیں بلکہ ایک نسل مٹی میں دفن ہو گئی ہے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے 50 کلومیٹر دور پہاڑی علاقہ سرلی سچا میں آنے والی اس تباہی کے نتیجے میں سکینہ بی بی کا بیٹا نوید، 7 سالہ پوتا اور خاندان کے دیگر 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس المناک حادثے میں صرف سکینہ بی بی اور ان کی بیٹی زندہ بچے، کیونکہ وہ اس کلاؤڈ برسٹ کے وقت اپنے رشتہ داروں کے ہاں موجود تھے۔ سکینہ بی بی گاؤں نڑیاں کی رہائشی ہیں۔ ان کے شوہر 2 سال قبل وفات پا چکے ہیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا نوید اور 7 سالہ پوتا اس خاندان کے مرد تھے۔ سکینہ بی بی کی روداد سناتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ میری تو دنیا ہی ختم ہو گئی، اب زندہ رہنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سب نے ہی جانا ہے، مگر جس طرح میرا خاندان ختم ہو گیا، یہ صدمہ مجھے اب جینے نہیں دے گا۔ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ہونے والی اس تباہی کا ذکر کرتے ہوئے سکینہ بی بی کا کہنا تھا کہ جمعرات کے روز شام 4 بجے کا وقت تھا۔ میرا بیٹا نوید بارش میں بھیگا ہوا گھر واپس آیا اور کہا کہ اماں مجھے ایک کپ چائے اپنے ہاتھ سے بنا کر دے دو۔ میں نے چائے بنانا شروع کی تو دیکھا کہ میرے گھر میں چینی نہیں ہے، تو میں اپنے پڑوس میں رشتہ دار کے گھر چینی لینے نکلی۔ میری بیٹی آمینہ بھی میرے ساتھ آ گئی۔ طوفان آتے دیکھ کر بیٹی آمینہ سے کہا بھائی کو آواز دو، اپنی اور بچوں کی جان بچا کر نکلے، مگر طوفان کا شور اتنا تھا کہ وہاں کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند سیکنڈز میں طوفان میرے گھر کو ساتھ بہا کر لے گیا۔ میرا گھر اس طوفان میں ملیا میٹ ہو گیا، جس میں میرا بیٹا، میری بہو اور ان کے 4 بچے موجود تھے۔ اپنے بچوں کو ان بے رحم موجوں کے حوالے کیسے کرتی، اسی لیے گھر کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی، مگر میرا جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میرے قدم زمین کے ساتھ چپک چکے تھے، میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ ان کے بقول جب وہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اپنا گھر دیکھنے نکلی تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں، اور ایک بڑا سیلابی ریلا اس جگہ سے گزر رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ پوری رات کی تلاش کے بعد پتھروں اور ملبے سے میرے گھر کے 6 افراد کو نکال کر میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ میرا بیٹا جو مجھ سے آخری بار چائے مانگ رہا تھا، میں وہ بھی نہ دے سکی۔ مجھے کیا پتا تھا میرا بیٹا چائے پیے بغیر ہی مجھے چھوڑ جائے گا۔ زندہ بچ جانے والی سکینہ بی بی کی بیٹی آمینہ اس واقعے کے بعد خوف زدہ ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ تیز بارش آئی اور ہمارا گھر دب گیا، گھر کے سب لوگ دب گئے، اب میں اور اماں اکیلے رہ گئے ہیں۔ اس المناک حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی اگلے روز ایک ساتھ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں شریک گاؤں کے رہائشی قاسم احمد نے بتایا یہ واقعہ اس علاقے کے لیے انتہائی دردناک ہے۔ یہاں جب ایک ساتھ 6 جنازے ادا کیے گئے تو ہر فرد افسردہ تھا۔ اس گھر کے تمام افراد ہلاک ہو گئے، صرف ایک خاتون اور ان کی 2 بیٹیاں زندہ بچی ہیں، جن میں سے ایک شادی شدہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس خاندان کے تمام مرد ختم ہو چکے ہیں۔ یہ صرف 6 اموات نہیں بلکہ ایک نسل کا خاتمہ ہے۔ کہتے سنا تھا کہ چند سیکنڈز میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اب ہم نے اپنی آنکھوں سے چند سیکنڈز میں سب کچھ ختم ہوتے دیکھا ہے۔ اسی گاؤں کے ایک اور رہائشی اور سکول ٹیچر راجہ محمد صادق نے بتایا
کہ یہ علاقہ برسوں سے آباد ہے، مگر اس سے پہلے ایسے موسم کبھی نہیں دیکھے گئے۔ گزشتہ 3-4 سال سے موسم مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ کبھی اچانک خوفناک بارشیں ہوتی ہیں تو کبھی بالکل خشک سالی ہو جاتی ہے۔ جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ جانی و مالی نقصان ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا ہماری اس وادی کوٹلہ میں اس مرتبہ کئی مقامات پر نالوں میں شدید طغیانی آئی، پل ٹوٹ گئے، اسکول، دکانیں اور گھر تباہ ہوئے، کئی ایکڑ زرعی زمین ختم ہو گئی۔ چونکہ دیہی علاقوں میں لوگوں کا گزر بسر انہی زمینوں سے ہوتا ہے، اب جب یہ زمینیں نہیں رہیں تو لوگ مزید مشکلات کا شکار ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے موسم دیکھ کر اب خوف آتا ہے، بچے اتنے ڈر گئے ہیں کہ ہلکی سی بارش میں بھی سہم جاتے ہیں۔ وادی کوٹلہ میں حالیہ بارشوں میں مچھیارہ اور بھیڑی نالہ میں بھی شدید طغیانی آئی، جس کی وجہ سے 8 دکانیں، ایک اسکول اور ایک پل ٹوٹ گیا۔ صادقہ بالا کے مقام پر پل ٹوٹنے سے 50,000 افراد کی آبادی کا زمینی رابطہ کٹ چکا ہے۔ دیہی رابطہ سڑکیں بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ وادی کوٹلہ سے ممبر اسمبلی جاوید ایوب نے بتایا کہ بارشوں سے جانی و مالی نقصانات زیادہ ہوئے ہیں، خاص طور پر پل ٹوٹنے سے ایک بڑی آبادی کا زمینی رابطہ کٹ چکا ہے، جسے عارضی طور پر سنیچر کے روز بحال کر لیا گیا اور ابھی صرف 4x4 گاڑیاں ہی اس سے گزر سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قدرتی آفات ہیں، کسی فرد کے اختیار میں نہیں، تاہم لوگوں کو خود احتیاط کرنا ہوگی، بارش کے دوران سفر نہ کیا جائے اور خطرناک جگہوں پر رہائش سے اجتناب کیا جائے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں PDMA کے مطابق صوبے کے مختلف اضلاع میں جمعرات کی رات شروع ہونے والی بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث مختلف حادثات میں اب تک 314 افراد ہلاک اور 156 زخمی ہوئے ہیں۔ ضلع مانسہرہ اور بٹگرام کے سرحدی علاقے میں پہاڑ کے اوپر شدید بارش ہوئی۔ اس مقام پر صرف 9 مکان اور ان مکانوں میں جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت کئی خاندان رہائش پذیر ہیں۔ جمعے کی رات بارش کافی شدید تھی۔ یوسف اور مختار کے گھر ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہیں، یہ ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہیں اور دونوں گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ مختار کہتے ہیں کہ میں نے اور یوسف نے ایسی بارش کا کم ہی مشاہدہ کیا تھا، ہم دونوں جاگ رہے تھے، دونوں گھروں میں موجود بچے اور خواتین سو چکی تھیں۔ ایسے میں وہی ہوا جس کا خدشہ تھا کہ رات کے 3 بجے یکدم تیز سیلابی ریلا آیا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو، کیونکہ پانی کے ریلے میں موجود ملبہ جس میں بڑے بڑے پتھر تھے آ کر میرے مکان سے ٹکرائے۔ گھر میں موجود بچے اور خواتین ڈر کر جاگ گئے تھے۔ میں نے فوراً سب کو اکٹھا کیا اور مکان کے ایک ایسے کونے میں لے گیا جہاں پر مجھے لگتا تھا کہ وہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پانی کے اس خوفناک ریلے نے گزرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لیا۔ مختار کے مطابق گھر رہائش کے قابل نہیں رہا اور ساز و سامان پانی میں بہہ گیا ہے، مگر اس لحاظ سے خوش قسمت رہے کہ ان کے گھرانے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مگر یوسف اتنے خوش قسمت ثابت نہیں ہوئے۔ اس پانی کے ریلے میں ان کے بیٹے، پوتے، پوتیاں، گھر کی بہوؤں سمیت 17 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کے گھر میں بٹگرام سے آئے ہوئے 3 مہمان بھی آئے ہوئے تھے، جس میں ان کی بھتیجی، اس بھتیجی کا خاوند اور بچہ شامل تھا۔ اس پانی میں بہہ چکے ہیں۔ خود یوسف کو بھی پانی بہا کر لے گیا، مگر وہ بچ گئے تھے۔ یوسف یاد کرتے ہیں کہ وہ خوفناک آوازیں سننے پر نیند سے بیدار ہوئے تھے، اٹھے تو دیکھا کہ سارے مکان میں پانی بھر چکا ہے اور بھاری پتھر پڑے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو آوازیں دیتا آگے بڑھ رہا تھا، مگر کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد پانی کا تیز بہاؤ انہیں بھی بہا کر لے گیا تھا۔ وہ ایک پتھر کے ساتھ لگ کر رکے تو کچھ لوگوں نے ان کی مدد کی اور انہیں بچا لیا۔ مختار کہتے ہیں کہ جب سیلابی ریلا میرے مکان سے ٹکرایا تو اس وقت ایسے لگا تھا کہ جیسے زلزلہ ہو، در و دیوار ہل گئے تھے۔ شاید یہ اس وجہ سے تھا کہ بھاری ملبہ جس میں پتھر تھے وہ مکان سے ٹکرائے تھے، جس سے ساری دیواریں ٹوٹ گئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے بچوں اور خواتین کو مکان کے پچھلے حصے میں اکٹھا کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت کلمے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ مختار کا کہنا تھا کہ شدت کے ساتھ سیلابی ریلا آدھے گھنٹے تک چلتا رہا۔ اس کے بعد مزید 40 منٹ تک پانی کم ہوا تو میں باہر نکلا اور دیکھا کہ یوسف کے گھر کا نام و نشان نہیں تھا۔ میرے گھر کا صرف ایک حصہ جہاں ہم محفوظ تھے کچھ بچا تھا، باقی ایسے لگتا تھا کہ یہاں پر کبھی کوئی تعمیرات تھی ہی نہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یوسف کے اہل خانہ کی تلاش شروع کی گئی، مگر کسی کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ویورز، چند لمحوں کا طوفان اور سکینہ بی بی کی پوری دنیا مٹی میں دفن۔ یہ آفت نہیں قیامت تھی۔ یہ آفت صرف گھروں کو بہا کر نہیں لے گئی بلکہ امید، خوشیاں اور نسلیں بھی چھین کر لے گئی۔ کیا ان تمام لوگوں کو بچانے کے لیے وارننگ جاری کی گئی تھی؟ کیا قبل از وقت ان کو اس قیامت کے بارے میں بتایا گیا تھا؟ شاید بر وقت معلومات ان کی جان بچا لیتی۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔